السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. پچھلے 12 گھنٹے میں جناب ایک تو بھارت سے ان کے لیے ایک اور شرمندگی کی خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے. ایک اور جہاز ان کا گر کے تباہ ہو گیا ہے. اس کی ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. 15,000، صرف 15,000 سبسکرائبرز اب ہم دور ہیں 29 لاکھ سبسکرائبر سے، اور دن جو ہیں وہ بڑے تھوڑے ہیں. انشاءاللہ جلد از جلد یہ 15,000 کا فگر جو ہے ہم نے تیزی سے جو ہے وہ کور کرنا ہے. آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا، ذرا گھر میں اور بھی لوگوں سے پوچھ لیں جو یوٹیوب یوز کرتے ہیں کہ آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا، ڈو سبسکرائب ٹو دا بٹن، اور یہ نیچے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ نے صرف اسے پریس کرنا ہے اور اس سے آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہماری بیل آئکن پریس کریں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشنز بھی جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائیں گے. اچھا جی، ایک میں ویلاگ کو شروع کرنے سے پہلے کچھ ہمارے چند صارفین نے جو ہے وہ نیچے کامنٹ سیکشن میں کہا کہ جناب ہمارے نام سے جو ہے وہ فیک ایک پیج بھی بنا ہوا ہے، اور اس فیک پیج کے اندر میری تصویر کو جو ہے استعمال کرتے ہوئے یا میری ویڈیو کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ اے آئی کی مدد سے جو ہے وہ ویڈیوز تیار کی جا رہی ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کو جا کے رپورٹ کیجئے. اگر آپ کے سامنے وہ پیج آتا ہے، آپ کے رپورٹ کرنے سے بھی جو ہے ہمیں کافی فرق پڑے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے سجیسٹڈ ویڈیوز کے اندر جو ہے اس سے کافی فرق پڑتا ہے. تو پلیز ڈو گو اینڈ رپورٹ دیٹ پیج تاکہ ہمیں آپ مدد کر سکیں. اچھا جی، سب سے پہلے ایک افسوسناک خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے سانحہ گل پلازا کراچی کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا، جس میں ایک پلازے کے اندر آگ لگ گئی تھی. اور اس کے اندر انیشلی پہلے جو ڈیتھ ٹول تھا وہ بتایا جا رہا تھا کہ جناب 26 افراد اس کے اندر جاں بحق ہوئے ہیں. لیکن آج ایک بہت ہی افسوسناک خبر جو ہے وہ سامنے آئی، اور وہ یہ ہے کہ اس کے میزنائن فلور سے ایک کراکری کی دکان سے اکٹھی ایک ہی دکان سے جو ہے وہ 30 لاشیں ملی ہیں. یعنی 30 افراد جو ہے وہ اس ایک دکان کے اندر محصور تھے. انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک دکان کے اندر جو ہے وہ بند کیا ہوا تھا. تو وہاں سے جو ہے وہ اکٹھی 30 لاشیں وہاں سے ملی ہیں. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جاں بحق ہونے والے جو افراد تھے ان کی موبائل فون کی لوکیشن سب کی جو ہے وہ ایک ہی جگہ سے آ رہی تھی. آئیڈینٹیفیکیشن کا پروسیس جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. ایک اور جگہ سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ مزید 2 لاشوں کے کچھ حصے وہاں سے ملے ہیں، ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. فی الحال ملبہ ہٹانے کا کام جو ہے وہ پلازے میں روک دیا گیا ہے اس افسوسناک خبر کے بعد، کیونکہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مزید افراد بھی ہو سکتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے جو نمبر ہم نے آپ کو بتایا تھا 26 افراد کا، تو اسی وقت کئی افراد، کچھ اندازوں کے مطابق 60، کچھ کے مطابق 70، کوئی ایگزیکٹ فگر نہیں تھا، کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ لاپتہ تھے. تو خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ ڈیتھ ٹول نمبر جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. سو اب جو مرنے والوں کی تعداد ہے وہ 61 ہو چکی ہے اس افسوسناک سانحے کے اندر. اور آبویسلی اس نے ایک پوری ڈبیٹ کو پورے ملک کے اندر کھول دیا ہے کہ ہمارے یہاں پہ بلڈنگ کنٹرول کے حوالے سے جو لاز ہیں، ریگولیشنز ہیں، ان کو کس طرح کو فالو کیا جاتا ہے، یا اس کے اندر کس طرح 2 نمبری کی جاتی ہے. اور الٹیمیٹلی اس کے بعد جب کوئی خدا نخواستہ کوئی سانحہ ہوتا ہے تو اس کے بعد تب پتہ لگتا ہے کہ جناب یہاں پہ تو ایلیگل یہ بھی تھا، ایلیگل وہ بھی تھا. ایک پورا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھل جاتا ہے. اب تک حکام کے مطابق سانحے میں لاپتہ افراد کی تعداد جو ہے وہ اب 86 جو ہے وہ بتائی جاتی ہے. اور ایک اور لاپتہ شہری کے اہل خانہ نے بھی جو ہے وہ ڈی سی آفس سے رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے بھی جو عزیز ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا. سو یہ جو نمبر ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، لیکن شاید یہ نمبر جو ہے وہ مزید بھی بڑھ سکتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جناب خواجہ آصف صاحب، انہوں نے تقریر کی تھی. اس تقریر میں انہوں نے 18ویں ترمیم کے اوپر، کل انہوں نے 18ویں ترمیم کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی تھی. تو اس کے اوپر جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے اس سلسلے میں حکومت سے وضاحت طلب کی ہے کہ جی خواجہ آصف صاحب نے جو ہے وہ یہ سب کچھ کیوں کہا ہے. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر صاحب نے کہا کہ جی خواجہ آصف نے سانحہ گل پلازا پر بات کی اور ساتھ 18ویں ترمیم لے آئے. نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر کے بیان کو ہم حکومت کی پالیسی کا بیان سمجھیں گے. انہوں نے کہا کہ ملک کے ساتھ بہت تجربے کیے گئے، ہر تجربے کے ساتھ ملک کو آدھا کیا. وفاق سے درخواست ہے کہ تجربہ کرنا بند کریں. بیسکلی خواجہ آصف صاحب نے 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جناب جو پاورز ہیں وہ نیچے سطح جو بلدیاتی نظام ہے وہاں تک جانی چاہیے. میں نے اپنے ویلاگ میں اس وقت بات بھی کی تھی. تو بیسکلی اس کے اوپر آپ جانتے ہیں 18ویں ترمیم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا بڑا ایک سینسیٹیو ٹاپک ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا کہ جی خواجہ آصف صاحب نے جو ہے 18ویں ترمیم کے اوپر کیوں یہ نکتہ چینی کی، اور گل پلازا کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر بات کرتے کرتے جو ہے 18ویں ترمیم کے اوپر جو ہے کیوں کرٹیسزم کیا گیا ہے. دوسرا، دنیا نے جناب رپورٹ کیا کہ کراچی کے بعد یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، سانحہ جو پیش آیا ہے، اس کے بعد لاہور میں بھی بڑے پلازوں میں حفاظتی اقدامات نہ ہونے پر المناک واقعات رونما ہونے کے خدشات جو ہے موجود ہیں. شہر کی 170 مارکیٹوں سمیت 660 بلند و بالا ملٹی سٹوری جو بلڈنگز ہیں
ان میں فائر ہائیڈرنٹس اور آتش زدگی کے آلات نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے. یہ جو میں اگر آپ کو یاد ہو جس دن واقعہ ہوا تھا تو میں نے آپ کو اسی دن کہا تھا کہ لاہور کے اندر بھی بہت برے حالات ہیں, پنجاب میں, اسلام آباد میں, پنڈی میں, پشاور, ان تمام جگہوں پہ جہاں پہ ملٹی سٹوری بلڈنگز وہاں پہ موجود ہیں, وہ اس قسم کے رولز اینڈ ریگولیشنز کا خیال نہیں رکھتے. فائر ایگزٹ کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ فائر ایگزٹ بھی جو ہے وہ دینا ہے یا نہیں دینا. دنیا نے بھی اب یہ رپورٹ کیا ہے کہ سینکڑوں بلڈنگز ہیں جہاں پہ فائر سیفٹی آلات جو ہے موجود ہیں اور نہ ہی ہنگامی راستے ہیں. شاہ عالم مارکیٹ, اندرون شہر, انارکری, نیلا گنبد بازار, ہال روڈ, برن روڈ, مال روڈ, ان تمام جگہوں کے اوپر جو ہے وہ فائر ہائیڈرنٹس وہاں پہ موجود نہیں ہیں. 460 ملٹی سٹوری بلڈنگز میں فائر سیفٹی آلات, ہنگامی اخراج و سیڑھی کا نام و نشان جو ہے وہاں پہ موجود نہیں ہے. شہر میں غیر معیاری سلنڈرز کی کھلے عام جو ہے وہ وہاں پہ سیل ہو رہی ہے. چھوٹی بڑی مارکیٹس میں غیر معیاری سلنڈرز کا کاروبار عروج پہ ہے. آتش زدگی کے واقعات کو جو ہے وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے. آج اگر آپ آج سے اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے اندر بھی آپ کو 6 مہینے سے سال لگ جائیں گے اگر آپ اس کو مختلف بلڈنگز کے اندر جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اس کے علاوہ جناب جو دوسری بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جناب ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بورڈ آف پیس بنایا گیا ہے, جس کا سب سے پہلا کام جو ہے وہ غزہ میں امن کو قائم کرنا ہے, اس کو جوائن کرنے کا آج پاکستان نے باقاعدہ طور پہ فیصلہ کر لیا ہے, اعلان کر دیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے. اس سے پہلے مراکش کی جانب سے اور ترکیہ کی جانب سے بھی یہ اعلانات سامنے آ چکے ہیں کہ وہ بھی جو ہے اسے جوائن کر رہے ہیں. خاص طور پہ متحدہ عرب امارات نے بھی اس کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ بھی بورڈ آف پیس کو جوائن کر رہے ہیں. اب اس ساری صورتحال میں اوبیسلی فور اور اگینسٹ کی ایک ڈبیٹ جو ہے وہاں پہ موجود ہے, لیکن اگر فور کی بات کی جائے تو ایک اسٹرانگ پوائنٹ وہ یہ آتا ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ ایک اتنے بڑے لیول کے اوپر ایک بورڈ آف پیس بنا رہا ہے اور پاکستان کو اس کی دعوت بھی ملتی ہے, تو کیا پاکستان اس کو اپنے آپ سے اپنے آپ کو اس سے نکال سکتا ہے؟ کیا اس سے اپنے آپ کو دور رکھ سکتا ہے؟ کیا اس کے زیادہ نقصانات ہیں کہ ایک جگہ پہ اگر ایک یہ نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ حالیہ دنوں کے اندر جو ہے وہ ایک پاکستان کی جو پوزیشن ہے فورن میٹرز کے حوالے سے, فورن پالیسی کے حوالے سے, وہ بڑی پرومیننٹ ہوئی ہے خاص طور پہ پاکستان اور بھارت کی جنگ کے بعد. تو ایسے موقع کے اوپر جو آپ کو یہ اپرچونٹی مل رہی ہو تو کیا آپ اپنے آپ کو اس سے دور رکھ سکتے ہیں؟ اب پاکستان نے بالآخر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس بورڈ آف پیس کا حصہ ضرور بنے گا. اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے, پاکستان کو کیا مقام ملے گا, پاکستان کی کیا اس سے جو پوزیشن ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر, انٹرنیشنل تھیٹر کے اوپر, کیا وہ زیادہ پرومیننٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے اتنا قریب آنا, کیا اس کے فائدے ہوں گے, نقصانات ہوں گے؟ اوبیسلی اس کا یہ وقت فیصلہ کرے گا, لیکن حکومت نے کم از کم جن پوائنٹس کو کنسیڈر کرتے ہوئے یہ بورڈ جوائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اس کے اندر سب سے بڑی بات ہی یہ شامل ہے کہ شاید اس سے آنے والے فیوچر کے اندر جو ہے جو ایک ورلڈ آرڈر میں ایک تبدیلی آ رہی ہے, تو پاکستان جو ہے وہ اپنے کارڈز درست طور پہ کھیلنا چاہتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے یا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اسے بند کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ جیل حکام, پی ٹی اور دیگر فریقین کے جوابات موصول ہونے کے بعد کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ 24 فروری تک جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے. بڑی ڈیٹ پڑی ہے اور جسٹس ارباب محمد طاہر کی سربراہی میں اس کیس کی سماعت ہوئی. سلمان اکرم راجہ نے عدالت کو بتایا کہ جی وہ عمران خان سے مشاورت کے لیے ملاقات نہیں کر سکے. عدالت نے کہا کہ اگر ملاقات ہو جائے تو 24 فروری کو حتمی دلائل جو ہے وہ سنے جائیں گے. اب ملاقاتیں تو آپ پتہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی ہو ہی نہیں رہی. عدالت نے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست پر بھی تفصیلی جواب جمع کرانے کی ہدایت کی اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے تحریری جواب مانگ لیا گیا. سرکاری وکیل نے کہا جی ملاقاتوں کے کیسز ایک لارجر بینچ دیکھ رہا ہے اور جب تک ملاقات نہیں ہوگی کیس آگے نہیں بڑھ سکے گا. سلمان اکرم راجہ نے عدالت کو کہا کہ جی کیس فائل ہونے کے بعد انہیں عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. 2 ماہ پہلے 4 نومبر کو ملاقات کا آرڈر جاری ہوا لیکن اس پر عمل نہیں ہوا. انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ جیل میں ملاقات کے لیے مناسب آرڈر جاری کیا جائے. جج صاحب نے کہا جی اگر ملاقات کرائی گئی تو کیس آگے بڑھ سکے گا اور اس حوالے سے مناسب احکامات جو ہیں وہ جاری کیے جائیں گے. دوسرا, راولپنڈی کی عدالت میں جناب علیمہ خان کے خلاف 26 نومبر احتجاج کیس کی سماعت ہوئی. اس کیس کے اوپر جو ہے وہ لال بتی جل رہی ہے علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے. کئی لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ان کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے. تو اس دوران جو ہے دوران سماعت عمران خان کے لیے جناب 3 کتابیں عدالت میں جمع کروائی گئی کہ جی یہ کتابیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو دینی ہیں. تو وہ جو 3 کتابیں ہیں وہ ہیں جناب جو انڈیا بر صغیر کی 5000 سالہ ہسٹری کی کتاب ہے, وہ جمع کرائی گئی ہے. دوسری کتاب ہے سن مسٹ سیٹ, عدالت میں جمع کرائی گئی. اور تیسری کتاب ہے شیٹرڈ لینڈز, سیم ڈیلرمپل, ان کی یہ کتاب ہے جو عدالت میں جمع کروائی گئی ہے کہ جی یہ کتابیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب نے منگوائی تھیں تو یہ کتابیں جو ہیں ان کو دی جائیں. اور تینوں عمران خان نے جیل میں جناب 3 وکالت ناموں کے اوپر دستخط کر دیے ہیں. وکالت نامے جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جانب سے جیل حکام کو جو ہے وہ بھجوائے گئے تھے, اس کے اوپر ان کے سگنیچر جو ہیں وہ آ گئے ہیں. طلال چودھری صاحب نے جو وزیر مملکت ہیں برائے داخلہ قومی اسمبلی میں انہوں نے خطاب کیا
انہوں نے کہا جی 850 افراد اب تک عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کر چکے ہیں، کسی کو جیل پر ہلہ نہیں بولنے دیں گے، قانون کے خلاف کسی کی ملاقات کی اجازت نہیں ہے، ان لوگوں نے تو اسے مار دیا تھا، حالانکہ وہ زندہ سلامت اور ہٹے کٹے ہیں، جیل مینول کے مطابق تمام سہولتیں انہیں دستیاب ہیں، ان کے سارے بیانیے ناکام ہو چکے ہیں، اس لیے اب اڈیالہ رہ گیا، وہاں ٹک ٹاک بناتے ہیں، عمران خان کی صحت بہترین ہے، ان سے ملاقات کا معاملہ عدالت کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ شیخ وقاص اکرم اور شوکت یوسف زئی پاکستان تحریک انصاف کے 2 رہنما آج انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کہا جی عمران خان کی کسی کے ساتھ ملاقات کو بھی اب 50 دن ہو چکے ہیں، بشرا بی بی کو بھی ان کے خاندان سے ملنے نہیں دیا جاتا، پہلے جب ملاقات ہوتی تھی تو اڈیالہ کے باہر چند لوگ جاتے تھے، اب ملاقات بند ہو گئی ہے تو کارکنوں کی تعداد اڈیالہ کے باہر ہزاروں میں چلی گئی ہے۔ نون لیگ کے ایسے وزراء کو شرم آنی چاہیے کہ جو سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف دہشت گردوں کا ساتھ دیتی ہے، ہماری بڑی واضح پالیسی ہے کہ جو ہمارے بچوں کو مارتا ہے وہ نہ ہمارا دوست ہے، نہ پاکستان کا اور نہ ریاست کا۔ سوشل میڈیا پر اگر کوئی اکاؤنٹ ہے جو گند پھیلاتا ہے تو تحریک انصاف کا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست گندگی کا نام نہیں ہے، جبکہ آپ لوگوں نے اس گندگی میں بڑا کردار ادا کیا ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے، 1 منٹ میں اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر دیتے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کے لونڈے لپاڑے سارے بیٹھ کے آپ لوگ آپریٹ کرتے رہے ہیں، آج یہ لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ چاہے مانیں یا نہ مانیں، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر گند پھیلانے کے حوالے سے جتنا کردار آپ کی جماعت نے ادا کیا ہے نا، شاید ہی کسی جماعت نے کیا۔ آج البتہ وہ ضرور ہے، آپ کو پوری ٹکر دی جا رہی ہے، مطلب چاہے وہ نون لیگ ہو یا کوئی اور جماعت ہو، وہ پوری آپ کو ٹکر دیتی ہے، وہ بھی اسی طرح گند پھیلاتے ہیں جو آپ لوگوں نے کیا تھا، لیکن آپ لوگوں نے جتنا گند پھیلایا ہے پچھلے 10 سال کے اندر سوشل میڈیا پہ، شاید ہی کسی اور جماعت نے، اور میرے ساتھ اس بات پہ کسی نے ڈبیٹ بھی کرنی ہوگی نا تو میں کر لوں گا کہ جناب نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، بہت گند پھیلایا آپ لوگوں نے پورا اس کا انتظام کیا ہے، پورا سیٹ اپ بنایا ہے، پورا انفراسٹرکچر بنائے گئے، واٹس ایپ گروپ بنائے گئے جہاں پہ مل کے جو ہے آپ لوگ سارا کچھ یہ کرتے تھے، ایسا نہیں ہے، پلیز ڈونٹ گیو دس امپریشن۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب، انہوں نے وی نیوز سے گفتگو کی، انہوں نے کہا یہ انتہائی تشویشناک امر ہے کہ عمران خان گزشتہ 900 دنوں سے جیل میں ہیں، اس کے باوجود پارٹی قیادت اور کارکنان تاحال مکمل اتحاد قائم کرنے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ اس سے بڑا امتحان اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو پارٹی کو یکجا کر سکے، مگر بدقسمتی سے اندرونی اختلافات اب بھی برقرار ہیں۔ تو علی محمد خان صاحب بھی جو ہے وہ اب یہ بات مان رہے ہیں کہ ایسا ہی کچھ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پارٹی قیادت اور تمام دھڑوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ذاتی اختلافات ترک کریں اور اس اتحاد کی حمایت کریں جو عمران خان کی قیادت میں کھڑا ہے۔ ایسے میں اندرونی اختلافات مزید نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، اگر یہ روش برقرار رہی تو آخرکار ایک دوسرے سے بدزن ہونے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ اس کے علاوہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس اعظم خان نے تھانہ کوثار میں درج ایک مقدمے میں حفاظتی ضمانت سے متعلق ایمان مزاری اور ان کے شوہر کی درخواست کی سماعت کی۔ پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ رات کو جو ہے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہی جو ہے وہ پناہ لی ہوئی تھی کہ انہیں گرفتار نہ کیا جائے، آج انہوں نے ضمانت کے لیے پیش ہونا تھا تو ان کو جو ہے یہ ضمانت مل گئی۔ ان کی جانب سے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جو ہے وہ وکالت کر رہے تھے اور وہ کورٹ کے اندر جو ہے وہ پریزنٹ ہوئے، بعد میں جو ہے وہ 10,000 روپے کے مچلکے کے عوض جو ہے ان کی حفاظتی ضمانت جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے ایک نئی کنٹروورسی کل رات کو شروع ہوئی، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ وہاں پہ اپنے آبائی شہر سیالکوٹ کے کنٹونمنٹ ایریا کے اندر انہوں نے ایک پیزا ہٹ کا جا کے افتتاح کیا۔ اب وہ جب افتتاح کیا تو بعد میں جو پیزا ہٹ آفیشلی پیزا ہٹ ہے پاکستان کے اندر، ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا کہ جی ہماری نالج میں آیا کہ ایک 2 نمبر پیزا ہٹ جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور یہ پیزا ہٹ جو ہے یہ اوریجنل فرینچائز نہیں ہے، اور اس کا ہمارے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اوبیسلی دیٹ بیکمز ویری امبیرسنگ، اور انڈین میڈیا نے بھی جو ہے وہ اس خبر کو اٹھا لیا کہ جناب یہ دیکھیں 2 نمبر پیزا ہٹ جو ہے اس کا افتتاح کر دیا خواجہ آصف صاحب نے۔ لیکن حیران کن طور پہ خواجہ آصف صاحب کے لیے جو سپورٹ آئی وہ آئی کہاں سے؟ وہ آئی جناب فواد چودھری صاحب کی جانب سے۔ فواد چودھری صاحب نے جا کے اس کے اوپر ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا ہاؤ وڈ اینی منسٹر نو اٹس فیک اور اوریجنل اف اٹس فیک پیزا ہٹ کین سو دا برانچ بٹ اف اینی ریسٹورینٹ انوائٹس می ان مائی کنسٹیٹوئنسی آئی ہیو نو میکینزم ٹو جج ویدر دے ہولڈ فرینچائز لائسنس اور ناٹ، انڈین منسٹر وڈ ڈو دیٹ سو اٹس اسٹوپڈ کرٹیسزم۔ تو خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے فواد چودھری صاحب نے انہیں ڈیفینڈ کیا کہ جناب ان کو کیا پتا ہو سکتا ہے، وہ جا کے پہلے لائسنس تو نہیں چیک کریں گے کہ جناب یہ ان کے پاس لائسنس تھا یہ برانچ کھولنے کا یا نہیں کھولنے کا، تو انہوں نے تو جا کے افتتاح کر دیا، ان کے حلقے کے اندر جو ہے یہ فرینچائز کھل رہی تھی انہوں نے کر دیا، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ عظمہ بخاری صاحبہ کی جانب سے آج ایک ٹویٹ کیا گیا، یہ ٹویٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ویسے بظاہر آپ کو لگے گا کہ اس میں کوئی ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، مطلب وہ بیسکلی صرف پالیٹکس ہی کر رہی ہیں، لیکن مجھے ایکچولی اس کے اوپر تھوڑا سا ایک اعتراض ہے، اور اعتراض کس چیز کے اوپر ہے وہ میں ذرا اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ یہ سامنے ان کی ٹویٹ ہے، اور اپنی ٹویٹ میں وہ بیسکلی ایک تصویر شیئر کر رہی ہیں، ایک اسکرین شاٹ شیئر کر رہی ہیں، چیف منسٹر خیبر پختونخوا گڈ گورننس روڈ میپ بیوٹیفکیشن آف پشاور، تو بیفور اور آفٹر، اور اس کے بعد انہوں نے بیسکلی پہلی بات تو یس اٹ از کوائٹ مطلب ہلیریس
کہ ایک کھڈا وہاں پہ بنا ہوا ہے سڑک کے اندر, اور وہ خالی کھڈے کے اوپر جو ہے وہ ریپیئر ورک کیا گیا ہے. حیات آباد کا یہ مین روڈ ہے جہاں پہ بتایا جاتا ہے, اس کی پوری جو ہے وہ تصویر وغیرہ کہ جناب دیکھیں ہم نے کھڈا کور کر دیا. تو یس اٹ از کوائٹ فنی, نو کوشچن اباؤٹ دیٹ, کہ یہ مطلب اب کھڈے کور کرنے کی تصویریں بھی جو ہے, یا اس کے اوپر آپ نے اتنا سا اگر سیمنٹ لگا دیا تو اس کی تصویریں بھی جو ہے وہ شیئر کی جا رہی ہیں کہ جناب دیکھیں ہم نے کیا کام کیا ہے. تو یہ عظمہ بخاری صاحبہ کی جانب سے شیئر کیا گیا. بٹ آئی ہیو اے پرابلم, واٹ پرابلم آئی ہیو از کہ اگر اس چیز کے اوپر کوئی کسی نے بات کرنی ہے تو وہ مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کرے, ٹھیک ہے, مطلب ٹھیک ہے وہ ان کا رائٹ ہے, وہ ان کی ایک اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ, اور وہ حکومت کی اس بات کے اوپر کرٹیسزم کریں 100 دفعہ بنتا ہے. خیبر پختونخوا کی کوئی اور جماعت کرے دیٹس فائن, کوئی اور مطلب پولیٹیشین کرے دیٹس فائن, لیکن عظمہ بخاری صاحبہ کا کرٹیسزم جو ہے نا مجھے اس کے اوپر کیوں پرابلم ہے. دیکھیے آپ جو ہے نا وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی, آپ کے پاس ایک عہدہ ہے, ٹھیک ہے, مسلم لیگ نون کی آپ رہنما ہیں, سب کچھ ہے, مریم نواز صاحبہ کے بڑے قریبی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن آپ کے دفتر سے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے اوپر کرٹیسزم جو ہے نا یہ غلط آپٹکس دے رہا ہے. یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ دیٹ. اس سے پہلے سہیل آفریدی صاحب کراچی گئے تھے تو تب بھی انہوں نے بیٹھ کے جو ہے وہ اس کے اوپر کرٹیسزم کیا تھا, وہ یہ تھی, وہ تھے, بندے نہیں تھے, یہ نہیں, وہ جو ایک ٹپکل پولیٹیکل نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے وہ سارے, آپ کا بنتا ہی نہیں تھا. خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ سندھ جا رہا ہے, آپ کا کیا سینس بنتا ہے کہ آپ اس کے اوپر کامنٹ کریں. اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ, ہاں میں کہہ رہا ہوں, میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ چیز بڑے مزے کی ہے جو آپ نے شیئر کیا, کہ کھڈے کور کرنے کی تصویریں شیئر کی جا رہی ہیں, وچ از ہلیریس, اٹ از ویری فنی. مطلب یہ لیول آ گیا ہے کہ آپ اس قسم کی چیزوں کو کریڈٹ لیں گے کہ جناب ہم نے کھڈے کور کر دیے, اور وہ بھی چیف منسٹر کی تصویر لگا کے کہ جناب یہ دیکھیں ان کا کمال ہے. لیکن آپ کے دفتر سے یہ سینس نہیں بنتی. آپ کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ پنجاب کی جانب سے اس طرح ایک دوسرے صوبے کے چیف منسٹر کو اس طرح ٹارگٹ کرنا ایک غلط امپریشن دے رہا ہے. میرا اس پہ اختلاف ہے. میرا اختلاف اس بات کے اوپر ہے کہ فیڈریشن کی جو روح ہے اسے کسی صورت نقصان نہیں پہنچنا. آپ نے یہ کام کروانا ہے, آپ کے مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ کے پی کے اندر موجود ہیں, وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کریں, وہ 100 دفعہ وہ پریس کانفرنس کر دیں اس کے اوپر, پوری 1 گھنٹے کی پوری پریس کانفرنس کر دیں اس کے اوپر کہ جناب یہ کام ہے سی ایم کا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن آپ کے دفتر سے آج آپ ایک مطلب پورٹ فولیو ہے آپ کے پاس, آپ کے دفتر سے یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے دفتر سے اس قسم کی تصویریں ایک دوسرے صوبے کے چیف منسٹر کو ٹارگٹ نہیں کرنی چاہیے. میری یہ رائے ہے, آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن میرا خیال میں آپ کو اس دفتر کی سینٹٹی کا جو ہے وہ دھیان رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ انہوں نے, عظمہ بخاری صاحبہ نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر ایک طنز کیا. انہوں نے کہا جی فیلڈ مارشل عاصم منیر شادی پر آئے, جس کو دیکھ کر ایسا کوئی دم پر پاؤں آیا ہوا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب شادی پہ کیوں گئے. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر قاسم اور سلمان کی ایٹیرین کی شادی پاکستان میں ہوئی تو ہم خود فیلڈ مارشل صاحب سے درخواست کر سکتے ہیں کہ سر اس بچی کا کوئی نہیں ہے, اس کے بھی سر پر ہاتھ رکھ دیں, اس کی شادی میں بھی شرکت کر لیں, اور وہ میرے خیال میں بھی کر لیں گے. دوبارہ وہی بات, اٹ از پیٹی پالیٹکس, کہ آپ اس قسم کی باتیں جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے کریں کہ جی اس کے بچے کی شادی پہ چلے جائیں, اس کی بچے کی, کیپ دا فیملیز آؤٹ آف اٹ, کیپ دا فیملیز آؤٹ آف اٹ. یہ کوئی سینس نہیں بنتی. یہ دس از اے ویری کروڈ سارٹ آف جوک جو آپ نے مارنے کی کوشش کی ہے. کوئی سینس نہیں بنتی اس بات کی. میں نے ایک دفعہ بات کی تھی, اب آپ کے میں نے اور یہ ہوا بھی, میں نے ابھی عظمہ بخاری صاحبہ کے اوپر, مریم اورنگزیب صاحبہ کے اوپر, مریم نواز کے اوپر جب اس شادی کے دوران اس قسم کی کامنٹری کی جا رہی تھی, میں نے اس کو بڑا سخت کرٹیسائز کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جہاں پہ عورتوں کی عزت ہے وہیں پہ آپ کی اس پالیٹکس کے اندر بچوں کو شامل نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بھی ایک غلط کامنٹ تھا جو عظمہ بخاری صاحبہ کی جانب سے دیا گیا. میرا خیال میں اس کی قطعی طور پہ ضرورت نہیں تھی. میں فرینکلی اسپیکنگ میں عظمہ بخاری صاحبہ کو سمجھتا تھا کہ بطور وزیر اطلاعات شی وڈ ایکچولی پرفارم مچ بیٹر, بٹ دا وے شی ہیز بین پرفارمنگ, اور جس قسم کے وہ کامنٹری اور یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے ویڈیوز بنانا, آئی ایم سوری بٹ میرا کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آئی مین وہاں پہ عطاء اللہ تارڑ بھی ہیں اسلام آباد کے اندر, آئی تھنک از ڈوئنگ اے گڈ جاب, از ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب. مریم اورنگزیب صاحبہ اس سے پہلے وزیر اطلاعات تھیں شہباز شریف صاحب کی حکومت کے اندر, شی واز ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب. پرویز رشید صاحب, ان کے پاس یہ پورٹ فولیو ماضی میں رہ چکا ہے جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, ہی واز ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب. لیکن آئی ایم سوری, عظمہ بخاری صاحبہ از ناٹ اپ ٹو دا مارک. جس طرح میں کم از کم ان سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا, وہ سیکرٹری اطلاعات رہی ہوئی ہیں نون لیگ کی, وہ پارٹی لائنز کے حد تک یہ ساری چیزیں جو ہے نا اچھی لگتی ہے, بٹ جب آپ کا دفتر اوپر کی طرف آ جائے نا, مطلب آپ پارٹی لائن سے اٹھ کے اب آپ پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں, تو آپ سے کچھ بہتر کامنٹری بندہ ایکسپیکٹ کرتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ اب ذرا انڈیا کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے,
اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب انڈیا کے اندر ان کا ایک اور جہاز گر کر تباہ ہو گیا. جہاز جو ہے وہ میرے خیال میں ان کے لیے ویسے بڑا پرابلمٹک ہے. انڈین ایئر فورس نے ایکچولی اس کے اوپر جو ہے وہ خود ٹویٹ کیا اور انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا جی مائکرو لائٹ 2 سیٹر طیارہ جو ہے اتر پردیش کے شہر الہ آباد میں گر کر تباہ ہوا ہے. طیارہ انجن فیل ہونے کے باعث جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوا, اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس کی ویڈیو بھی جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے, اور جس سے گرنے کے بعد جو ہے وہ گرا بھی ہے کسی پونڈ میں جا کے, ایک کوئی پانی کا تالاب تھا اس میں جا کے گرا ہے. تو پھر بھی کچھ بچت وغیرہ, مطلب طیارے کی بچت ہوگی. پائلٹس نے جو ہے خود کو اپنے آپ کو ایجیکٹ کر لیا تھا وہاں سے, اور وہ اس حادثے کے اندر جو ہے محفوظ رہے. بٹ اٹ از سو امبیرسنگ فار دیم. کبھی ان کے جہاز گرتے ہیں, کبھی ان کے ہیلی کاپٹرز گرتے ہیں. مطلب جیڑی شاید اڑن والی ہوتی ہے نا, ٹھا انہیں ڈگنا ہی ڈگنا ہوتا ہے. میں تو صرف کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ ان کے پیسنجر پلینس کے اندر جو سفر کرنے والے مسافر ہوتے ہیں بیچارے وہ کتنے ڈرے ہوئے ہوتے ہوں گے. پتہ نہیں بھئی ہمیں پہنچا دے جہاں ہم نے جانا ہے, ہماری منزل پہ پہنچا دے, کہ یہی نہ ہو کہ پھر کوئی حادثہ ہو جائے. اس کے علاوہ جناب کرکٹ کے میدان سے خبر, اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب ایکسپریس نے سب سے پہلے جیو نے یہ رپورٹ کیا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھارت میں T20 ورلڈ کپ کے میچز نہ کھیلنے کے بنگلہ دیش کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے ICC کو لیٹر لکھا ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جیو نے سب سے پہلے رپورٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ خط جو ہے وہ ICC کے بورڈ ممبرز کو ارسال کیا گیا ہے, اور ICC نے معاملے پر آج بورڈ میٹنگ طلب کر لی ہے. بورڈ میٹنگ میں بنگلہ دیش کے بھارت نہ جانے کے معاملے کے اوپر جو ہے بات چیت ہوگی. یہ معاملہ پھنسا ہوا ہے کیونکہ فروری کے اندر جو ہے یہ T20 ورلڈ کپ سامنے کھڑا ہوا ہے, اور پہلے ہفتے کے اندر ہی جو ہے وہ میچز شروع ہونے والے ہیں بنگلہ دیش کے. لیکن بنگلہ دیش انسسٹ کر رہا ہے کہ جی ہم نے انڈیا نہیں جانا, جبکہ ICC کی جانب سے رجسٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں آپ کو ہر صورت انڈیا جانا پڑے گا. لیکن بعد میں جب یہ خبر آئی تو اس کے بعد ایکسپریس کی جانب سے وہاں پہ جرنلسٹ ہیں یوسف انجم صاحب, انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ جی پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ہے ایسے کسی خط سے لا علمی کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے ICC کو جو ہے وہ اس قسم کا کوئی لیٹر لکھا ہے. یہ معاملہ ایمبیگوٹی میں ہے. ایک جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب خط لکھا گیا ہے PCB کی جانب سے, ایک جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا کوئی خط جو ہے وہ نہیں لکھا گیا. اور جہاں پہ کرکٹ کی بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ بھارتی ایک کرکٹ کامنٹیٹر ہیں, صحافی ہیں, وکرانت گپتا. اکثر آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوں گی. یہ یہاں پہ پاکستان بھی آئے تھے جب ICC چیمپئنز ٹرافی ہو رہی تھی, تو اس وقت یہ پاکستان بھی آئے تھے اور ان کو بڑا یہاں پہ ویلکم وغیرہ سارا کچھ کیا گیا تھا. یہ جنگ سے پہلے کی بات ہے, جب 2025 کے اندر جنگ سے پہلے جب وہ یہاں پہ آئے تھے لاہور کے اندر یہ تھے, بڑا ان کو ویلکم وغیرہ یہاں پہ جرنلسٹ وغیرہ نے بھی یہاں پہ کیا تھا. تو انہوں نے ان کے ایک کامنٹ کی وجہ سے انڈیا کے اندر جو ہے اس وقت آگ لگی ہوئی ہے, اور آگ کس بات کے اوپر لگی ہوئی ہے کہ انہوں نے محسن نقوی کی جو ہے وہ بڑی تعریف کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بڑے دل گردے کا کام کیا ہے, اور انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ بات کر رہے ہیں, اور جس قسم کا رویہ انہوں نے رکھا ہے اس سے پہلے آج تک جو ہے وہ اس طرح انڈیا کو کسی نے آنکھیں نہیں دکھائیں PCB کی جانب سے. تو اور انہوں نے کہا کہ انڈیا کے اوپر بھی جو بھارتی کرکٹ بورڈ ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے تنقید کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ ایک طرف کھلاڑیوں کو میدان میں مسافے اور خیر سگالی سے روکا جاتا ہے, اور دوسری جانب جو ہے تجارتی سرگرمیاں جو ہیں آپ نے جاری رکھی ہوئی ہے, تو یہ دوہرا معیار ہے. تو محسن نقوی صاحب کی جو ہے اس تعریف کے بعد وکرانت گپتا کے اوپر جو ہے کافی کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ جناب آپ نے پاکستانی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی جو ہے وہ تعریف کی, کیونکہ یہ وہی چیئرمین ہے جس نے ہمیں ٹرافی نہیں دی تھی, جبکہ ٹرافی آپ لے سکتے تھے. بے وقوفی آپ کی اپنی تھی, اس میں محسن نقوی نے ایکچولی کچھ نہیں کیا تھا, یہ آپ کا اپنا بچکانا پن تھا جس کی وجہ سے سب کچھ نہیں ہوا تھا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.